ہماری جو انٹرنل سٹرگل ہے، ہماری اپنی کچھ مایوسیاں ہیں، ہمارے اپنے کچھ ڈپریشن، انگزائٹی، جو بھی ایشوز ہیں زندگی کے، اور دوسرا یہ جو اس وقت امت مسلمہ کا کرائسس ہے، ان دو ایشوز کو لے کے ایک نظم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان سب اذیتوں میں بھلائی کہاں ہے، اے خدا آخر تیری خدائی کہاں ہے۔ اور نا امیدی، دیکھیں بات نا امیدی سے شروع ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے کہاں تک لے جاتی انسان کو اللہ کو کویسچن کرنا۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے قرآن مجید سے کہ تنگی کے بعد نہیں، ساتھ لگی ہوتی ہے آسانی، ساتھ لگ کر آ رہی ہوتی ہے آسانی، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ ہماری ساری نظر مشکل پہ ہوتی ہے، ہماری ساری نظر تنگی پر ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف کی سٹوری یہ ٹیچ کرتی ہے کہ بچپن کا ٹراما بھی ہیل ہوتا ہے، ٹراما کے باوجود پروڈکٹیو بنا جا سکتا ہے، ٹراما کے باوجود انسان آگے بڑھ سکتا ہے، پازیٹیو بن سکتا ہے، دوسروں کو معاف کر سکتا ہے۔ آج نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، تھوڑی سی جاب چلی جاتی ہے اور اس کے بعد مل جانی ہے، اوبویسلی مل جانی ہے، تو دے آر لائک کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، دعائیں چھوٹ جاتی ہیں، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ جنگل سے اٹھا کر محل میں لے آتے ہیں، کسی کو محل سے اٹھا کے جنگل میں لے جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جنگل سے محل میں لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کو محل سے جنگل میں لے گئے۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے، کتنی خیر نکل رہی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ دل افسردہ ہوتا ہے اور this is unbelievable damage, but look at the خیر that is coming out۔ امہ کا کانسیپٹ ریوائیو ہوا ہے، یوتھ ایکٹیو ہو رہے ہیں، پوری دنیا کو پتہ لگ گیا اسرائیل کی حقیقت۔ اسرائیل اور ویسٹ کی جو ایک الائنس تھی پوری دنیا میں چیلنج ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے who do something۔ اللہ کا ایک نظام ہے، بغیر ایفرٹ کے، بغیر محنت کے کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے، رسول اللہ کو دیتا اللہ۔ فتح مکہ ایسے ہی دے دیتا اللہ تعالیٰ، پلیٹ میں رکھ کے مل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ۔ as long as there is hope, as long as you believe in the power of Allah, as long as you believe اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، as long as you believe کہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ مخلص اللہ اور اس کے رسول ہیں، as long as آپ کھڑے ہو رہے ہیں، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے آنا، اینڈ جزاک اللہ خیر ٹو الشجرہ انسٹیٹیوٹ فار انوائٹنگ می۔ بہت زبردست ٹاپکس تھے، اور میرا جو ٹاپک ہے، بیکاز دو بڑے ایشوز امت میں اس وقت، ایک ہمارا انٹرنل ایشو ہے، پرسنل ایشو ہے، اور دوسرا اوبویسلی ایک ایکسٹرنل ایشو ہے جو اس وقت پوری امت کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اور لٹرلی آج کل جو سچویشن ہے فیمن کی، جس طرح کی تصاویر دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو بہت سے لوگ مایوسی کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور آخر یہ چیز ختم ہوگی نہیں ہوگی۔ غزہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ سو یہ دونوں ایشوز کو رکھ کے ایک ہماری جو انٹرنل سٹرگل ہے، ہماری اپنی کچھ مایوسیاں ہیں، ہمارے اپنے کچھ ڈپریشن، انگزائٹی، جو بھی ایشوز ہیں زندگی کے، اور دوسرا یہ جو اس وقت امت مسلمہ کا کرائسس ہے، ان دو ایشوز کو لے کے ایک نظم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ نظم میرے اسٹوڈنٹس نے لکھی۔ اسٹوڈنٹ سے مراد ہے، میں فزکس پڑھاتا تھا انہیں، تو ماشاءاللہ اب ان میں سے ایک یونیورسٹی گوئنگ ہے، تو 4-5 سال پہلے کی ہے ایکچولی یہ نظم، جب وہ اسکول میں تھے، اور سبحان اللہ آج میں آپ کے سامنے نظم رکھنے لگا ہوں ان کا کام، تاکہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اور یہ ایک ڈائلاگ ہے امید ورسز نا امید کا، اور میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی یہ جو نظمیں ہیں، اشعار ہیں، ان سے چھوٹے الفاظ میں، کم الفاظ میں بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ تو غور سے سنیے گا، میں آپ کو ایکسپلین بھی انشاءاللہ کروں گا، اور پہلے نا امیدی کے ڈائلاگ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سو نا امیدی، اس کے ڈائلاگز ہیں: اکثر یہ سوچتا ہوں خلوت کی ساعتوں میں، کیسے بنے کسی کی دنیا کی آفتوں میں، آخر ہے زندگی کیا، کیسی ہے بے ثباتی،
لذت حلاوتوں میں، ناراحت ہے راحتوں میں. ابھی تک کی جو بات کہ ہماری جو تنہائیاں ہیں ان میں بھی لذت نہیں رہی، ہمارا جو پلیجر ہے اس میں پلیجر نہیں رہا، کیونکہ ہمارا پلیجر بھی فیک ہے. ہم سب ڈوپامین کو پلیجر سمجھتے ہیں، اور وہ فطرت جس پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تھا ہم سب اس سے بہت دور چلے گئے. اور پھر محو ہے کیوں یہاں پر ہر شخص بے سود، ملوث ہے ہر انسان خود کی عداوتوں میں. یعنی ایوری ون از بیزی وداؤٹ اینی ریزن. کام کوئی بھی نہیں ہے، ڈوم اسکرولنگ، ایوری ون از بیزی. اور ہر بندہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہے. ہم نے دوسروں سے کیا لڑنا؟ دشمنوں سے. ہر بندہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہے، اپنی عداوتوں سے. کچھ نفرتیں ہیں، کچھ گرجز ہیں، اپنی اسٹرگلز ہیں. اور جو انسان خود سے لڑ رہا ہے تو وہ دوسروں کو کچھ اچھا نہیں دے سکتا، کیونکہ جب اندر بٹرنس ہے تو پھر باہر بھی بٹرنس آئے گی. اور پھر منزل نگاہ سے اوجل، سواری سما سے بوجھل، جستجو گوا بیٹھا مسافر مسافتوں میں. دیر از نو پرپز ناؤ. منزل نظر ہی نہیں آ رہی کہ آخر جانا کہاں ہے. اور سواری خود بوجھل ہو چکی ہے سامان سے، کیونکہ یہ سامان ہمارا اٹھانے والا نہیں تھا جو ہم نے خود اپنے اوپر لاد لیا. یہ اللہ کے ڈالے ہوئے بوجھ نہیں تھے جو ہم نے کلچرل بوجھ اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، جو ہم نے دنیا کے بوجھ، مٹیریلزم کے بوجھ اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں. اب ان بوجھوں سے ہم تھک چکے ہیں. ان سب اذیتوں میں بھلائی کہاں ہے، اے خدا آخر تیری خدائی کہاں ہے. And what's the end result? Atheism. Every bitterness leads to waswasas. اور نا امیدی، دیکھیں بات نا امیدی سے شروع ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے کہاں تک لے جاتی انسان کو اللہ کو کویسچن کرنا. جیسے امام القیم نے کہا کہ a depressed believer is most beloved to شیطان. کیونکہ جب انسان ڈپریس ہوتا ہے، سیڈ ہوتا ہے، اس کی ول پاور ویکن ہو جاتی ہے اور پھر وہ لڑنا چھوڑ دیتا ہے، کھڑا ہونا چھوڑ دیتا ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کو کویسچن. تو اے خدا تیری خدائی کہاں ہے؟ اب امید کا جواب سنیے. سنتا رہا میرا یہ دل، کہتا رہا تیرا مگر، چھوڑ اس فریب کو دیکھ تو میری نظر. میں نے دیکھا ہے تپتے صحراؤں پہ ابر، سخت کھنڈر میں فصل زرد شاخوں پہ ثمر. میں نے دیکھی ہے گھپ اندھیروں کی سحر، اداس آنکھوں کی چمک، نم دعاؤں کا اثر. میں نے دیکھا ہے وہ مرد مومن جس کے لب پہ ہے شکر اور آنکھوں میں صبر. دھوؤں میں قوس قزح، خاک میں خورشید، میں نے دیکھا ادھر تم نے جو دیکھا نہ ادھر. پوچھتے ہو تم کہ خدا کی خدائی کہاں ہے، ان جھلستے منظروں میں رعنائی جہاں ہے. اللہ اکبر. اور امید نے جواب دیا کہ ڈونٹ گیو اپ یٹ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ جو آنسو جو مرد مومن کی آنکھ سے نکلتا ہے اور اس آنسو کے ساتھ جب وہ دل سے دعا کرتا ہے، یہ دعا ڈائریکٹ عرش تک جاتی ہے. اور کیا تم تاریخ کو نہیں دیکھتے، اور کیا تم اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے کہ صحرا میں بھی، کھنڈر میں بھی اللہ تعالیٰ گرینری لے آتا ہے؟ کیا اللہ بنجر زمین میں سے گھاس نہیں اگا دیتا؟ کیا اللہ تعالیٰ ڈیڈ ہارٹس کو لائف نہیں دیتا؟ کیا اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا نہیں دیتا؟ کیا اللہ تعالیٰ ڈیفیٹ کے بعد وکٹری نہیں دیتا؟ کیا اللہ تعالیٰ ایک ننھے سے بیج سے اتنا بڑا درخت نہیں نکال دیتا؟ تم میری نظر سے دیکھو تو بڑی امید ہے، سٹل بڑی امید ہے. لیکن نا امیدی نے ابھی ہار نہیں مانی. بیکار ہیں، بے سود ہیں اے امید تیرے دلاسے، ابھرے گا دریا جب تلک مر جائیں گے پیاسے. اللہ اکبر. جب تک دریا آئے گا مر چکے ہوں گے پیاسے. غزہ کی سچویشن کو مائنڈ میں لائیے، اس وقت کیا چل رہا ہے ان کے ساتھ. غم عشق، غم بھوک، غم دوراں، غم جانا، ان گنت ہیں جہاں میں غموں کے اثاثے. غم بس غم بس غم بس غم، جس آنکھ کو دیکھو ہے وہ پرنم. کیوں آس لگاتے ہو خدا سے تم، نہیں معلوم تمہیں خدا ہے برہم.
نفس نفسی کشمکش کا عالم ہے، زیر و زبر دنیا نظام درہم برہم، مر گئے ہائے ہر پہلو سے ہم، جان نہ دل نہ روح نہ دم، کسی کا پیٹ کسی کا پہلو خالی، فاقوں کے زمانے تنہائی کا موسم، یہ زیرس یہ دنیا محض ہیں روحوں کی آتش جسموں کا جہنم، رنج و الم و درد کی راہیں ہیں بے کراں، مسلسل ہیں مستقل ہیں دنیا کے تماشے، امید ہائے امید یہ تیرا گماں ہے، کہکشاں نہیں ہے کوئی سب دھواں ہے۔ نا امیدی نے ابھی گیو اپ نہیں کیا، بٹ obviously as long as there is umeed, as long as we believe in Allah subhanahu wa ta'ala, we believe in His might, we will keep going on. ہم کھڑے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور آخری آپ کے سامنے سٹانزا رکھتا ہوں، ورسز رکھتا ہوں۔ امید، ہاں میں نے دیکھا ہے اس زمین پہ قہر، دکھوں کی آگ میں جلتا بجھتا یہ شہر، ڈھا رہا ہے انسان کے اندر سے درد و بام، دلوں میں دوڑتا پھرتا ہے جو غموں کا زہر۔ ہاں میں نے دیکھا ہے یہ اندھیر دہر، شب کی آغوش میں جو سسکتی ہے سحر، ڈلا شگاف افق میں زمین دریدہ ہوئی، کسی طلسم کی زد میں بادبان و بہر، غم روزگار غم بھوک غم دورہ غم جانا، ہاں میں نے دیکھا ہے یہ سب کچھ مگر میں نے دیکھا ہے ظالم کا کٹا ہوا سر بھی، گر حد سے بڑھ جائے تو مٹتا ہے جبر بھی، اس حصارِ غم سے باہر ظلمت کے فصیلوں سے پرے، میرا ایمان ہے بستا ہے اجالوں کا شہر بھی، دیکھتے کیوں نہیں کہ سب آیا ہے، پس پردہ نظارہ ایک اور جہاں ہے۔ You don't understand the divine wisdom of Allah. You don't understand پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تمہیں صرف ایویڈنٹ سچویشن نظر آ رہی ہے، لیکن اس سے اللہ کیا کیا خیر نکال رہا ہے۔ جن اسٹرگل سے تم گو تھرو کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا بنا رہا ہے، کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کمپنسیٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سولجر بنا رہا ہے، کمانڈر بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں لڑنا سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کمفرٹ زون سے نکال رہا ہے۔ تو پس پردہ ایک جہاں اور ہے۔ اور پھر امید کا آخری ڈائلاگ، مائک ڈراپ ڈائلاگ، جس کے بعد نا امیدی کے پاس کوئی جو ہے وہ جواز نہیں ہے۔ بس اے نا امیدی اب چھوڑ دے یہ جھگڑا، بس اے نا امیدی اب چھوڑ دے یہ جھگڑا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ کتنا خوبصورت اینڈ ہے اور کتنا خوبصورت پیغام ہے قرآن مجید سے، کہ تنگی کے بعد نہیں، ساتھ لگی ہوتی ہے آسانی، ساتھ لگ کر آ رہی ہوتی ہے آسانی، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ ہماری ساری نظر مشکل پہ ہوتی ہے، ہماری ساری نظر تنگی پر ہوتی ہے، اور یہ ہمارا پرابلم ہے، ہمارے برین کا پرابلم ہے۔ اس کو فوکلزم کہتے ہیں، فوکلزم، کہ انسان ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ دیکھتا ہے، انسان ہمیشہ مشکل کی طرف زیادہ دیکھتا ہے، کیونکہ ہمارے برین میں ایک ریجن ہے ایمگڈالا، اب تھوڑی سی سائیکالوجی بیان کروں گا، جو کہ ایموشنل پارٹ ہے، ایموشنز کو گورن کرتا ہے، فائٹ اور فلائٹ موڈ چلاتا ہے۔ اور تھرو آؤٹ ہسٹری وی ہیو لیوڈ اے لائف جو سروائیول موڈ پہ ہے، سروائیول موڈ پہ۔ موسٹ آف اس آر ایکچولی لیونگ، ناٹ لیونگ لائف بٹ اسپینڈنگ لائف، دونوں میں فرق ہے۔ لائف گزارنے میں، لائف جینے میں فرق ہے۔ جو انسان لائف گزارتا ہے وہ زیادہ تر سروائیول موڈ پہ اور فلائٹ اور فائٹ سسٹم پر چلتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسے کیریکٹرز ہیں، ریئل کیریکٹرز، مارول کیریکٹرز نہیں، ریئل کیریکٹرز تاریخ میں، جنہوں نے زندگی جی کر دکھائی، گزار کر نہیں، جی کر دکھائی۔ اور وہ کیریکٹرز کون ہیں؟ ٹو بگن ود انبیاء، ٹو بگن ود دا گریٹ کیریکٹرز، دا گریٹسٹ وومن مریم علیہ السلام۔ آپ دیکھیے کتنا ہوپ ہے، کتنا ہوپ ہے ان کی سٹوریز میں۔ لیٹس اسٹارٹ ود یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام، ان کو بچپن کا ایک ٹراما تھا جو کہ ہمارے ساتھ ہوا تھا، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے وٹ وی وڈ ہیو وینٹ تھرو۔ یعنی آپ سوچیں کہ آپ کے بڑے بھائی آپ کو بہلا پھسلا کر کچھ لالچ دے کر لے جاتے ہیں،
اور آپ کو مارتے ہیں اور شاک آف یور لائف کہ آپ کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ وش کرتے ہیں کہ کنویں میں ہی مر جائے, تو سوچئے کہ وہ بچہ, وہ چھوٹا بچہ, اس کی کیا عمر ہوگی, ان کی کیا اس وقت عمر ہوگی, 9-10 سال میں بھی, اور وہ اندھیرا, کنویں کا اندھیرا, اس کے بعد رات کا اندھیرا, تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی اس بچے کی. لیکن آپ دیکھیے کہ وہی بچہ بڑا ہو کے ایک بادشاہ بن جاتا ہے, وہی بچہ جو ہے بڑا ہو کر اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہے, اتنا پروڈکٹیو انڈیویجول بن جاتا ہے, اتنا پازیٹیو انڈیویجول بن جاتا ہے. اگر تو آپ بیلیو کرتے ہیں, میں اور آپ, کہ یہ سب انسان تھے اور ان سب کی باڈی کمپوزیشن ہماری والی تھی, ان سب کے کیمیکلز ہمارے والے تھے. میں ابھی ایمان کی بات نہیں کر رہا, توکل کی بات نہیں کر رہا, ان پر وہی آتی تھی اس کی بات نہیں کر رہا. میں ابھی صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ بایولوجیکلی اسپیکنگ یہ ہم جیسے تھے کہ نہیں تھے. تھے, پکی بات ہے, فرشتے تو نہیں سمجھتے نا, انسان تھے. تو حضرت یوسف کی سٹوری یہ ٹیچ کرتی ہے کہ بچپن کا ٹراما بھی ہیل ہوتا ہے, ٹراما کے باوجود پروڈکٹیو بنا جا سکتا ہے, ٹراما کے باوجود انسان آگے بڑھ سکتا ہے, پازیٹیو بن سکتا ہے, دوسروں کو معاف کر سکتا ہے, ہیلدی رہ سکتا ہے مینٹلی, دنیا کو بڑا کچھ دے سکتا ہے انسان, اچھی زندگی گزار سکتا ہے, جی سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسی خطا ہوئی انجانے میں, یا شیطان نے کروا دی اوبیسلی, کہ ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا. اور سوچئے کہ آپ اس کنٹری میں آپ سے کوئی قتل ہو جائے اور وہ کچھ گواہان بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ بھاگ جائیں, آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اب میں کیا کروں, یو آر آن دا رن, یو آر اے فیوجیٹیو, آپ بھاگ جائیں, اور ہر وقت آپ کو فیئر ہو میں پکڑا نہ جاؤں, میں پکڑا نہ جاؤں. تو دس واز دا اسٹیٹ آف موسیٰ اسلام, کہ وہ اتنا ڈر گئے. ایک تو ان کا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اور پھر وہ خوبصورت واقعہ کہ جب وہ بھاگ کر جنگلوں کی طرف گئے تو وہاں پر دیکھا کہ 2 بچیاں پانی پلا رہی ہیں کنویں سے اپنے مویشیوں کو. تو دیکھیے نیکی کرنا نہیں چھوڑی, نیکی کرنا نہیں چھوڑی پرسنل پرابلم کی وجہ سے. بہت خوبصورت. یہ ہے امید والے لوگ کہ جو ان کی ویلیوز ہیں وہ نہیں چھوڑنی, ریگارڈ لیس زندگی میں کیا چل رہا ہے, نیکی کرنا نہیں چھوڑی. ان بچیوں کو کہا کہ میں پانی پلا دیتا ہوں آپ کے مویشیوں کو, غیرت نے اجازت نہیں دی. اور ایسا ہی ہوا, اور پھر انہوں نے سائڈ پر جا کر جو دعا کی, سبحان اللہ, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ جو بھی تیری طرف سے خیر ہے میں اس کا فقیر ہوں. یعنی لک ایٹ دا ڈیسپریشن کہ اللہ کچھ بھی اس وقت میں اتنا فقیر ہوں, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں, کسی بھی خیر کا اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہوں. یعنی جاب لیس وہ تھے, پرنس سے ایک دم سے فیوجیٹیو وہ بن گیا, یعنی انبلیویبل. میں اور آپ تو شوق میں مارے جاتے کہ ہمیں ایک دن میں ہوا کیا ہے, یعنی پرنس سے میری لائف کہاں پر آ گئی ہے. یعنی آئی ہیو کلڈ سم ون, میں فیوجیٹیو بن گیا ہوں, میرے پاس جاب نہیں ہے, واٹس مائی فیوچر. ہم تو اوور تھنک کر کے اپنے آپ کو مار دیتے کہ میرا تو فیوچر چلا گیا, تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا سب کچھ. آج نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی سی جاب چلی جاتی ہے اور اس کے بعد مل جانی ہے, اوبیسلی مل جانی ہے, تو دے آر لائک کہ سب کچھ تباہ ہو گیا, زندگی ختم ہو گئی, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, دعائیں چھوٹ جاتی ہیں, سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا ٹیچ کرتی ہے کہ ہی بیکیم اے لیڈر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کو ٹرین کر رہے تھے, دیٹ واز فار ہم. کسی کو اللہ تعالیٰ جنگل سے اٹھا کر محل میں لے آتے ہیں, کسی کو محل سے اٹھا کے جنگل میں لے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو جنگل سے محل میں لے آئے, موسیٰ علیہ السلام کو محل سے جنگل میں لے گئے. دس از ہز ٹریننگ, دس از ہز قدر. نصیب بھی تو کوئی چیز ہے نا. ایک ہمارے دوست ہیں انڈین, ارشد نام ہے ان کا, یو اے ای میں ہوتے ہیں, سی او ہیں ایک کمپنی کے, واحد انویسٹ کے نام سے, شاید آپ نے بھی سنا ہو. تو ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, ابھی دبئی میں اپریل میں ہم گئے, تو وی ور ایٹنگ ڈنر, اور ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے, ہم 7-8 دوست تھے. تو ہی واز ناٹ ایٹنگ ڈنر, وہ ہاتھ نہیں لگا رہے تھے, اور تقریباً 8:30 کا ٹائم تھا, تو ہم تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے تھے. خیر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے, آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں 6 بجے کھا لیتا ہوں, اگر ابھی میں نے کھانا کھایا تو پھر میں سو نہیں سکوں گا, تو میں رات 9:30 سو جاتا ہوں.
تو میں بڑا امپریس ہوا. میں نے کہا کہ ارشد بھائی یہ کب سے آپ کی روٹین ہے؟ آپ 9:30 بجے سو جاتے ہیں ماشاء اللہ. ہی سیڈ کہ ایز لانگ ایز آئی ریمبر 25 سال 30 سال میری تو یہی روٹین ہے. 9:30 سوتا ہوں اور صبح اٹھ جاتا ہوں 4 4:30 نماز کے لیے, تہجد کے لیے. تو میں بڑا امپریس ہوا. میں نے کہا کہ کوئی ٹپ دیں ہمیں بھی کہ ہم بھی جلدی سو سکیں. اب میرے ساتھ کچھ اور دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے. آئی واز تھنکنگ کہ کوئی سائیکلوجیکل ٹپ دیں گے, کوئی بڑی کمال کی ٹپ دیں گے. تو وہ ہنسے ایک دم. انہوں نے ہنس کے کہا کہ محمد علی میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوں, مجھے نیند آ جاتی ہے. ایک جملے میں انہوں نے نیند کا راز بتا دیا کہ مجھے نیند کیوں آ جاتی ہے. کہتے ہیں میں نے نصیب قبول کر لیا اپنا, میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں سے, اس لیے میں سوتا ہوں. تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہمیں کیا ٹیچ کرتی ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان یور لائف, اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کو آپ کی استاذ سے زیادہ نہیں بوجھ ڈالے گا. دوسرا اٹ از ٹو گرو یو. وین لائف تھروز لیمنز ایٹ یو میک لیمنیڈ. اوکے, لیمنیڈ بنائیں, ٹیک ایڈوانٹیج. اٹ از ٹو گرو یو. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور یہی غزہ میں جو ہو رہا ہے کتنی خیر نکل رہی ہے. میں مانتا ہوں کہ دل افسردہ ہوتا ہے اور unbelievable, this is unbelievable damage. But look at the خیر that is coming out. امہ کا کانسیپٹ ریوائیو ہوا ہے, یوتھ ایکٹیو ہو رہے ہیں, پوری دنیا کو پتہ لگ گیا اسرائیل کی حقیقت. اسرائیل اور ویسٹ کی جو ایک الائنس تھی پوری دنیا میں چیلنج ہو چکی ہے. سو there is always light at the end of the tunnel. There is always light at the end of the tunnel. اور پھر مریم علیہ السلام کی سٹوری. کین یو بلیو اٹ کہ ایک عورت ساری عمر کی کمائی ان کی وہ کیا تھی؟ عبادت اور ریپوٹیشن, ساری عمر کی کمائی ہے. اور وہیں سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے, وہیں سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے, ریپوٹیشن سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے. انبلیویبل. اور وہ الفاظ جب وہ درخت کے نیچے تھیں اور شی واز اباؤٹ ٹو ڈیلیور عیسیٰ علیہ السلام, تو تب ان کے منہ سے الفاظ نکلے کہ ہائے کاش میں مر جاتی, آئی وش کہ میں نہ ہوتی, آئی واز سم ون کہ جس کا مینشن نہ ہو. اللہ اکبر. میں ایسی ہوں جس کے میرا مینشن نہ ہو, اور تا قیامت ان کا مینشن ہو رہا ہے, ان کے نام پہ پوری سورت آ گئی. یہ تو اللہ کو پتا تھا نا, اللہ نے فیوچر دیکھا ہوا ہے. اللہ تو مسکراتے ہیں, حدیث ہے, اس کا کانٹیکسٹ ہے, اللہ اپنے بندے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جو گھبرا رہا ہوتا ہے, پینک ہو رہا ہوتا ہے, پریشان ہو رہا ہوتا ہے. اللہ مسکراتے ہیں, کہتے ہیں اس کو نہیں پتا کہ فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہی اور شی ڈزنٹ نو. تو مریم علیہ السلام اس وقت اتنا پریشان اور اس طرح کے الفاظ ادا کیے, تو اینجل جبرائیل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں, ڈونٹ وری, آپ ایسا کیجئے, یہ جو شاخ ہے, درخت ہے, اس کو ہلائیے, شیک اٹ, کھجوریں گریں گی. آپ کے رب نے آپ کے لیے پانی جاری کیا, آپ کے رب نے آپ کے لیے رزق جاری کیا ہے, آپ ریلیکس ہوں. کیا سبق ملتا ہے؟ نو میٹر ان وٹ سچویشن یو آر, نو میٹر ان وٹ سچویشن یو آر, ڈو سم تھنگ, کچھ کرو, کچھ کرو, کچھ حرکت کرو, تھوڑا سا کچھ ہلاؤ. وٹ ایور یو ہیو, ڈو سم تھنگ, ڈو سم تھنگ. مریم السلام جس سچویشن میں تھی, درخت, اینڈ شی شوک اٹ, اور شی واز ہیلپڈ, شی گاٹ ریلیف. تو اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے, ہو ڈو سم تھنگ. اللہ کا ایک نظام ہے, بغیر ایفرٹ کے, بغیر محنت کے کسی کو کچھ دینا ہوتا, رسول اللہ کو دیتا اللہ. فتح مکہ ایسے ہی دے دیتا اللہ تعالیٰ, پلیٹ میں رکھ کے مل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ. اللہ چاہتا بستی کو الٹ دیتا, اسی وقت الٹ دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اللہ تعالیٰ خود دے دیتا. لیکن کتنے سال کی جستجو ہے؟ 21 سال کی. 21 سال کی جستجو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ انٹر ہوتے ہیں with a victory, with a clear victory. تو اس لیے یہ جو کیریکٹرز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, دے آر ریئل کیریکٹرز, ان سے ریلیٹ کریں. اور یہ جو میں نے نظم پڑھی,
تو یس نا امیدی بار بار آئے گی, آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گی آ کے, بٹ ایز لانگ ایز دیر از ہوپ, ایز لانگ ایز یو بلیو ان دا پاور آف اللہ, ایز لانگ ایز یو بلیو اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا, ایز لانگ ایز یو بلیو کہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ مخلص اللہ اور اس کے رسول ہیں, ایز لانگ ایز یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے. ایز لانگ ایز آپ کھڑے ہو رہے ہیں, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہ بہانے ہوتے ہیں کہ بار بار کھڑا ہوا جائے, بار بار آگے بڑھا جائے, گیو اپ نہ کیا جائے, سولوشن اورینٹڈ ہوا جائے. آخری بات, ایک حدیث صحیح مسلم کی صحابی سے مروی ہے. صحابی جو ہے وہ ایک صحابی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایجپٹ کے گورنر تھے, آپ کو پتہ ہے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دور میں. تو ایک صحابی نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے قریب رومی غلبہ پا جائیں گے. تو عمر بن العاص صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان میں 5 خصوصیات دیکھی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایسا ہوگا, کیونکہ میں نے ان پہ حکومت کی ہے. پہلی چیز کہ جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو یہ اس کا انالیسس کر لیتے ہیں, محاسبہ کر لیتے ہیں کہ مشکل کیوں آئی. R&D بہت اچھی ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہے, ایکٹیو ہو جاتے ہیں پرابلم کیوں آئی لائف میں. کمپیئر ود اس, جب ہم پہ پرابلم آتی ہے ہم محاسبہ کرتے ہیں, ہم تو ٹھپ ہو جاتے ہیں, ہم تو سیکھتے ہی نہیں پرابلم سے. دوسری کوالٹی کہ جب انہیں ڈیفیٹ نظر آ رہی ہو تو میدان میں نہیں ٹکتے, بھاگ جاتے ہیں, یعنی بے وقوف نہیں ہیں, نکل جاتے ہیں وہاں سے. تیسری کوالٹی, بٹ دے میک اے گریٹ کم بیک, بھاگ کر پلاننگ کرتے ہیں, پیچھے جا کر پلاننگ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا غلطی ہوئی, کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اینڈ دین دے میک اے کم بیک. چوتھی کوالٹی, ویلفیئر کا بہت کام کرتے ہیں, ویلفیئر کا بہت کام کرتے ہیں. پانچویں کوالٹی سوری مجھے ابھی بھول گیا, بٹ دیکھیے یہ ہے بات اصل میں کہ قومیں جو ہے وہ مزاج سے بنتی ہیں, قومیں ایٹیٹیوڈ سے بنتی ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. قومیت اور بردرہڈ, یونٹی, اٹس اے مائنڈ سیٹ. جب تک مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. جب تک ایک انسان خود اپنے آپ سے ہی لڑتا رہے گا, خود ہی کڑوا ہے, خود ہی اپنی ہی دنیا میں گم ہے, اپنے ہی غموں کے ملبے تلے دفن ہو چکا ہے, ایسے انسان کو کوئی نہیں نکال سکتا, کیونکہ خود اس نے اپنے آپ کو دفن کر لیا ہے, اس نے گیو اپ کر دیا ہے, اس نے جینا چھوڑ دیا ہے. اس لیے شکر گزاری کی طرف آئیے, اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں کھربوں لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے, اور نا امیدی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی دیر از اے لاٹ آف ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے آنے والے سالوں میں امت مسلمہ کا عروج ہوگا, آنے والے سالوں میں وکٹری ہوگی. یو ول سی سو مینی یوتھ ول کم ٹو دین. اس لیے آپ اپنا حصہ ڈالیے, آگے بڑھتے رہیے. ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کام کر رہی ہیں, ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے. کراچی میں تو بہت آرگنائزیشنز ہیں. وین ایور آئی کم, الشجرہ از ون آف دیم. انہوں نے ایک پروگرام بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں علم ویلی کے نام سے. پلیز ڈو جوائن اٹ, بیکاز علم کشتی نوح ہے. جیسے اس دور میں ایک بہت ہی بڑے سیلاب سے کشتی نوح نے بچایا تھا انسان کو, تو علماء کہتے ہیں کہ آج کے فتنے کے دور کا جو سیلاب ہے اس میں علم کشتی نوح ہے, دین کا علم. تو دین کے علم کے ساتھ جڑیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کریں, صغیرہ کبیرہ. جو لوگ جس بھی بات سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے, ان کی اسپیشل مدد کریں. اللہ ہم پہ رحم کریں, امت مسلمہ پہ رحم کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.